اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور ایمان کے اندر حیا کی کیا اہمیت ہے، اور آج کا دور جو بے حیائی کا بالکل پھیلنے کا دور ہے اور بے حیائی کے فروغ کا دور ہے، معاشرہ پورا بے حیائی کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطل قوتوں نے یہ جان لیا ہے کہ مسلمانوں کو اور پورے معاشرے کو اگر جہنم کا گہوارہ بنانا ہے تو خواتین اسلام ہوں یا مرد ہوں، انہیں بے حیائی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، تاکہ یہ بے حیائی جب ان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان سے بھی کوسوں دور ہو جائیں گی اور عظمت اسلام پارا پارا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ایمان کا شعبہ بتایا ہے وہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ حیا عورت کا زیور ہے، حیا انسانی شرافت کا تاج ہے، حیا انسان کی کرامت کے لیے بہت اونچی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا کا وصف ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، حیا سے مراد آپ صرف یہی نہ لیں کہ حیا سے مراد یہ ہے کہ مکمل لباس پہنا جائے، حیا سے مراد صرف یہ ہے کہ زبان کو فحش باتوں سے روکا جائے۔ آئیے مختصر سے انداز کے اندر حیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حیا کتنی اہم چیز ہے، شرم کتنی اہم چیز ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، ایک مختصر سی ڈیفینیشن کے ذریعے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ کسی شریف کے سامنے کوئی کام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو اسے کہتے ہیں حیا، چاہے وہ بول کے ذریعے ہو، چاہے الفاظ کے ذریعے ہو، چاہے اشارے کے ذریعے ہو، چاہے کنائے کے ذریعے ہو۔ کسی شریف کے سامنے، کسی غیور کے سامنے ایسی حرکت کا کرنا یہ بے حیائی کہلاتا ہے، بے شرمی کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آج کی سچویشن کا آپ جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ کل تک جو بچیاں اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، معاشرے کے معزز انسان کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے، بزرگ کے سامنے اپنی عادتوں کے حوالے سے شرم کا مظاہرہ کرتی تھی، آج وہی بچیاں، بہت ساری سوسائٹی کی بچیاں آج اس پر پابند بھی نظر آتی ہیں، لیکن بہت ساری بچیاں آج حیا کی چادر کو اتارے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ حیا کو چھوڑ دینا یہ زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس قوم کے اندر سے حیا نکل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، جس عورت سے حیا نکل جائے وہ عورت کی زندگی اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حیا گلاب کی خوشبو کی مانند ہے، جس طریقے سے گلاب کی خوشبو پھیلتی ہے اسی طریقے سے حیا کی خوشبو بھی پھیلتی ہے، لیکن جس طریقے سے گلاب کو اگر توڑ دیا جائے اور گلاب سے خوشبو نکل جائے تو گلاب بیکار ہو جاتا ہے۔ کسی عورت سے حیا نکل جائے تو وہ عورت جو ہے وہ عزت کی حقدار نہیں رہا کرتی۔ آپ سمجھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے معاشرے میں بسنے والی خواتین کو حیا کی چادر عطا فرمائی اور حیا کی لپیٹ میں اس طریقے سے لے لیا کہ اللہ اکبر، اس زمانے میں بسنے والی عورتیں حیا کی چادر پہنتی تھیں، ان کی زبانوں سے ایسے کلمات نہ نکلتے تھے جن کلمات کو سننے کے بعد انسان یہ محسوس کر سکے کہ شاید بے حیائی کا لبادہ اس نے اوڑھ لیا ہو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں بسنے والی بہت ساری ایسی خواتین جو جہالت کی بنیاد پر، جو لا علمی کی بنیاد پر بے حیائی کی شکار تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حیا کی تعلیم دے کر ایسا معزز بنا دیا، معاشرے کا اتنا عظیم بنا دیا کہ پھر وہ نکلتی تھی تو مردوں کی نگاہیں جھکتی چلی جاتی تھی، اور ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر، اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر کے معاشرے میں سدھار پیدا ہو گیا اور معاشرے کا بگڑا ہوا ماحول صحیح راستے پر اور صحیح سمت پر چلتا ہوا نظر آیا۔ ایک مرتبہ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کس طریقے سے اور پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس کی روشنی میں کس انداز سے عورتوں کو حیا کی تعلیم عطا فرمائی، حیا کا زیور عطا فرمایا۔ آج کے دور کی عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ مغربی کلچر کو اختیار کر کے، مغربی تہذیب کو اختیار کر کے، مغربی رنگ ڈھنگ کو اختیار کر کے، مغربی اسلوب کو اختیار کر کے، مغربی انداز زندگی کو اختیار کر کے ہم سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گی تو رشتے بھی آئیں گے، سوسائٹی میں زندگی گزاریں گی تو عزت بھی ملے گی، سوسائٹی میں زندگی گزاریں گی تو اس رنگ ڈھنگ کی بنیاد پر ہمیں قلب کی تسکین میسر ہوگی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے حیا کی چادر اتار دی معاشرے نے اس کو ٹھکرا دیا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس کے دل کا قرار رخصت ہو چکا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس کی دنیا برباد ہو گئی، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس نے آخرت میں جہنم کے دروازے کو دستک دیا، جس نے حیا کی چادر اتار دی اس نے رب قدیر اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دے دی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے عورتوں کو کس طریقے سے لباس کے حوالے سے تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، اللہ اکبر، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ پازیب، یہاں تک فرمایا گیا کہ خوشبو کا استعمال، یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے پابند قرار دی گئیں۔ اس کے لیے عورت کو پابند قرار دیا گیا کہ وہ پازیب نہ پہنے تاکہ اس کی جھنکار کی آواز سن کر مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ عورت کو یہ بھی کہا گیا خوشبو کا استعمال نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو کی مہک کسی کے پاس پہنچے اور اس کی توجہ عورت کی طرف آ جائے۔ اسی طریقے سے عورت کو بلند آواز سے بات کرنے کے لیے منع کیا گیا اور آواز کو بھی پست رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی آواز کسی غیر کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ذرا آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، آج معاشرے کا پورا جائزہ لے لیں، سوسائٹی کا جائزہ لے لیں، احوال کا جائزہ لے لیں تو مارکیٹ سے لے کر کے ہر معاملے کے اندر عورت آگے نظر آ رہی ہے، عورت ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی عورت کی جو عزت ہونی چاہیے الا ماشاءاللہ اب وہ عورت کی عزت نظر نہیں آ رہی۔ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب اگر کوئی عورت یہ تصور کرتی ہو کہ میں باحیا بننا چاہتی ہوں، میں باغیرت بننا چاہتی ہوں، میں شرم کو اختیار کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی بگاڑ کی طرف کیوں بڑھتے ہوئے نظر نہ آتے ہوں، پھر بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر اس دور کے اندر عورت کے دل میں کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کا ڈر ضرور موجود ہے، اللہ کا خوف ضرور موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ سے متعلق اللہ کے اوصاف کو نہ جاننے کی بنیاد پر آج ہماری بہنیں کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی اور فحش چیزوں کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ میں آج چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کے حوالے سے آپ کو ایسے نسخے عطا کر دوں کہ اسے اختیار کرنے کے بعد آپ حیا کی چادر بھی اوڑھ سکیں اور آپ کی زندگی قرآن و احادیث کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ظاہر سی بات ہے اگر آج کے دور کی کوئی بچی اگر کسی سے افیئر چل رہا ہو، کسی سے تعلق استوار ہو چکا ہو، کسی سے دوستی بن چکی ہو یا کسی کو فرینڈ بنانا ہو تو وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں، اپنی ماں کے سامنے نہیں، اکیلے میں میسج کرے گی اور اپنے موبائل کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی تاکہ کوئی اس کے موبائل کو چیک نہ کر سکے، کوئی اس کے موبائل کا میسج پڑھ نہ سکے، یا میسج کر کے ڈیلیٹ کر دے گی یا میسج کر کے اسے چھپا دے گی، یا لڑکے کے نام کی جگہ پر وہ کسی لڑکی کا نام وہاں پر رکھے گی تاکہ پڑھنے والی ماں اگر میسج پڑھ بھی لے تو اس سے یہ محسوس ہو کہ یہ کسی اپنی سہیلی کو میسج کر رہی ہے۔ اگر ویب سائٹ کے اوپر بھی انٹرنیٹ کا معاملہ ہے اور فیس بک کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی اکاؤنٹ کسی بچی کو کوئی بچی کھولتی ہے تو اپنی سہیلی کے نام سے اور وہاں پر معاملات جدا ہوتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ کے اندر ہے، پوری دنیا اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ بلا پھیلتی جا رہی ہے اور شریف خاندان کی بچیاں بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بہت برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور بے حیائی اپنے شباب پر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ فیس بک کا استعمال کرتی ہیں، آپ فیس بک کا استعمال اچھے کام میں کرتی ہو یا برے کام میں، مجھے اس کے حوالے سے میں آپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن مجھے بتانا ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں اور وہ بچیاں جو اس کے اندر گرفتار ہیں، میں ان سے کہوں گا تم جب ایس ایم ایس کرتے ہو، تم جب فیس بک کا اکاؤنٹ کے اوپر اپنے میسجز پاس کرتی ہو تو تم یہ سمجھ رہی ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں کو پتہ نہیں چلتا، ماں ان پڑھ ہے، باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ باپ میرا فیس بک نہیں کھول سکتا، اسے اس کے علم کی، اسے معلومات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اگر آپ کے ذہن
ذہن میں رہے گی تو کبھی بھی آپ یہ چیٹنگ کا سلسلہ، یہ فرینڈشپ کا سلسلہ، یہ بے حیائی کا سلسلہ کبھی نہیں کریں گی۔ اس کے لیے ایک آیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا پروردگار تمہارا نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت اپنی اس حرکت کو اپنی ماں سے چھپا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی عورت اپنی اس حرکت کو اپنی بہن سے چھپا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی بچی اپنی اس حرکت کو اپنے بھائی سے چھپا سکتی ہے، لیکن اس رب سے نہیں چھپا سکتی جو رب نگرانی فرما رہا ہے، اور جس رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔